ایچ ڈی پی کے سینٹرل کمیٹی کے عہدیدار زمان دے خانزادہ نے امام مہدی علیہ السلام کی توہین کی اور اسٹیج پر موجود کسی منتظم یا مقرر یا پارٹی عہدیدار نے اس توہین آمیز خیالات سے اور افکار سے نہ تو برات کا اظہار کیا، نہ ہی انکار کیا، نہ ہی اس کی مذمت کی۔ اس توہین پر ان کی منظوری دکھائی دی گئی کیونکہ ان سب کا دعویٰ ہے کہ ان کے اسٹیج سے ہر بات نپے تلے اور انداز میں کی جاتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور یہ کہ وہ بولنے سے پہلے 20 مرتبہ سوچتے ہیں۔ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے ان کی یہ ساری باتیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی در حقیقت قرآن مجید کی گستاخی ہے، اور ان کی توہین دراصل توہین رسالت ہے۔ ریاست فاشسٹ پارٹی ایچ ڈی پی اور ان کے عہدیداران کے خلاف امام مہدی علیہ السلام کی توہین کے جرم میں قانون کے مطابق عمل کرتے ہوئے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دے، کیونکہ یہ سیکشن 295A، سیکشن 295B، سیکشن 295C میں صراحت کے ساتھ بیان ہے۔ تو یہ ریاست کا اولین فریضہ بنتا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دے، اور ملنی چاہیے یہ سزا۔ ایچ ڈی پی ایک نسل پرست فاشسٹ پارٹی جس نے ایک طویل عرصے سے قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ کا سہارا لے کر معصوم ذہنوں کو گمراہ کرنے کا بازار گرم کر رکھا ہے، لیکن جھوٹ کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئلے کے کان میں کام کرنے والے 10 شیعہ ہزارہ کانکنوں کی حالیہ شہادت نے جہاں ان موقع پرست ٹھگوں کے گروہ کو بے نقاب کیا، وہی اس فاشسٹ مافیا کا ملک اور اسلام مخالف ایجنڈا بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ یہ فاشسٹ گروہ جو قوم پرستی کا دعوے دار ہے، بے شرمی کے ساتھ ہمارے شہیدوں کو اپنانے سے انکار کرتا رہا، کیونکہ ان کا ہدف ہی قوم کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا ہے۔ شہداء کے لواحقین و وارثین کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی کرسی بچانے کی فکر میں لگے رہے، شہداء سے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے۔ شہداء کے لاشوں کی بھی توہین کرنے کے بعد ان بے شرموں نے شہداء کی یاد میں ایک ٹوکن محفل کا انعقاد کیا، جس میں شہداء کے لواحقین کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس پلیٹ فارم کو اسلام کے خلاف زہر اگلنے اور توہین مذہب کے لیے استعمال کیا۔ اس اسٹیج کو امام مہدی علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے اسلام کے تمام فرقے عقیدت رکھتے ہیں۔